بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکب ناقص کی ایک قسم ہے مرکب حال و ذوالحال۔ جس طرح نام سے ظاہر ہے یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے، حال کا اور ذوالحال کا۔ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے مرکب دو یا دو سے زیادہ چیزوں سے مل کر بنتا ہے، تو یہ مرکب حال اور ذوالحال سے مل کر بنتا ہے۔ اب حال کیا ہے، ذوالحال کیا ہے؟ حال وہ اسم ہے جو کسی فاعل یا مفعول کی حالت کو ظاہر کرے، یعنی وہ اسم جو ہمیں یہ بتائے کہ فاعل کس حالت میں ہے اور مفعول کس حالت میں ہے۔ تو فاعل اور مفعول کی اس حالت کو بیان کرنے والے اسم کو ہم اسم حال کہیں گے یا حال کہیں گے، اس کو اسم حالیہ بھی کہا جاتا ہے۔ ذوالحال کیا ہے؟ جس فاعل یا مفعول کی حالت بیان کی جائے وہ ذوالحال ہے، یعنی کسی ترکیب میں ایک اسم ہے اور دوسرا اسم اس کی حالت بیان کر رہا ہے، تو جو اسم حالت بیان کر رہا ہے وہ اسم حال ہے، اور جس اسم کی حالت بیان کی جا رہی ہے وہ اسم ذوالحال ہے۔ اسم ذوالحال فاعل بھی ہو سکتا ہے اور مفعول بھی ہو سکتا ہے، جیسے فرید ہنستا ہوا آیا۔ تو یہاں پر فرید ایک فاعل ہے، وہ آیا ہے، اس نے آنے کا کام کیا ہے، لیکن اس نے یہ کام کس طرح کیا ہے؟ وہ ہنستا ہوا آیا۔ اس کی حالت بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ جب آ رہا تھا تو ہنس رہا تھا، تو فاعل کی حالت بیان کی گئی ہے ہنستے ہوئے کے الفاظ میں، تو ہنستا ہوا اسم حال ہے اور فرید یہاں پر ذوالحال ہے۔ دوسری مثال ملاحظہ کیجئے، بکر نے روتا ہوا آدمی دیکھا، یا بکر نے روتے ہوئے آدمی کو دیکھا، جو بھی ہو، تو یہاں پر روتا ہوا آدمی، بکر نے کیا دیکھا؟ بکر دیکھنے والا ہے، وہ فاعل ہے اس جملے میں، اور آدمی مفعول ہے کیونکہ اس کو دیکھا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر جو دیکھا جا رہا آدمی ہے وہ کس حالت میں ہے؟ وہ رو رہا ہے، تو روتا ہوا یہاں پر اسم حال ہے اور آدمی یہاں پر اسم ذوالحال ہے۔ ان دو مثالوں میں آپ نے یہ بات ملاحظہ کی کہ پہلی مثال میں ذوالحال پہلے آیا تھا اور حال بعد میں، اور دوسری مثال میں اسم حال پہلے آیا ہے اور ذوالحال بعد میں۔ تو دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، ذوالحال پہلے بھی آ سکتا ہے اور حال بعد میں بھی۔ پھر پہلی مثال میں حالت بیان کی گئی ہے فاعل کی، جو ذوالحال آیا ہے فرید، وہ فاعل ہے۔ دوسری مثال میں جو حالت بیان کی گئی ہے آدمی کی، وہ مفعول ہے۔ تو یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ ذوالحال فاعل بھی ہو سکتا ہے اور مفعول